پہلے تو آپ سماج کے حوالے سے بتا دے گا 17 تاریخ کو تاریخ رکھی ہے اور میں نے ایگزمپشن لی ہے. شاہ صاحب یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ چلا اب عدم اعتماد آ گیا. رات جو مولانا نے اعلان کیا ہے یہ کیا خانہ جنگی نہیں ہے کہ پٹیا بھی وہاں ہے؟ اور دیکھیں خانہ جنگی کی طرف کوئی ہم نہیں جا رہے, ہم تو اوائڈ کر رہے ہیں جھگڑے سے, اور جیسے ان لوگوں نے کہا ویسے ہی کیا. وہ ناکامی کی طرف گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب خانہ جنگی کرواؤں. کیا ضروری ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے وہ ایک دن پہلے آ کے ہراسمنٹ شہر میں پھیلائے اور ممبروں کو روکنے کی کوشش کی جائے؟ اگر وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے تو ہم پاکستان کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اپنے ورکروں کو اسی دن سیم جگہ پہ بلائیں گے. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی. اس صورتحال میں وہ ڈی چوک پر جلسہ کر کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس خواہش کا بھی ان آفیشیل اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام کا خاتمہ ہو اور مارشل لا کا راستہ ہموار ہو. اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر سیاستدان کیا کریں گے؟ پاکستان یہ صورتحال برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی مارشل لا نہیں لگے گی اور اس کی خواہش ہے, اور یہ ناکام ترین پاکستان کے ہسٹری کا وزیر اعظم ہے. اس نے پارلیمنٹ کی توقیر جو تھی اس کو ختم کر دیا, پارلیمنٹرین کی جو عزت تھی ان کو ختم کر دیا. آج تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب تم جانور ہو, تو وہ ناراض ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی جانور کیوں؟ ملک کے پرائم منسٹر نے ڈیفینیشن دی ہے کہ امپارشل ہو تم, تو ہم تو امپارشل آپ کو کہہ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس نے ایسے ایسے باتیں کی ہیں, فرسٹریشن میں گالیاں بھی دی ہیں, ایک مسخرے کی طرح وہ لہجے میں بھی باتیں ایسی کی جیسے مسخرے کرتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنا بوکھلا, اکثریت تو اس کے پاس پہلے بھی نہیں تھی, تب ہم سلیکٹڈ اس کو کہتے تھے. اب وہ چیز واضح ہو رہی ہے اور یہ خانہ جنگی کرانے کی کوشش ضرور کرے گا, مگر اتنی ہمت اس میں نہیں ہے. اچھا صاحب, وزیر اعظم کا مستقبل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھاگ جائے گا عدم اعتماد تحریک کامیاب ہونے کے بعد, یا پھر جیلوں میں جو ہے وہ؟ جناب جیل یا بھاگنا یہ ہمارا کام ابھی نہیں ہے. عمران خان, ہاں یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں. ثبوت ہوں گے تو ڈل سکتے ہیں, زیادتی کی ہوگی تو ڈل سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو ہم کیوں جیلوں میں ڈالیں؟ ہمیں تو ملک کی معیشت کو توجہ دینی ہے. ملک کی معیشت مختصر عرصے میں اس جگہ پہ لے آئے کہ کم سے کم الیکشن میں جب جائیں تو بہتری کی طرف سے. نے پیپلز پارٹی سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ بھی اپنے کارکنان نکالیں 23 کو جب نکل رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی بھی کارکنان؟ پیپلز پارٹی بالکل لائے گی, ابھی بھی لائی تھی ماشاءاللہ, آپ لوگوں نے دیکھا. بالکل جب فیصلہ ہوگا تو فیصلہ ہی ہوگا. سر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اسمبلی میں جا رہی ہے, قانونی جو راستہ ہے آپ نے اپنایا ہے, لیکن اسمبلی کے باہر ڈی چوک پہ دھرنا دیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے مارچ کیا جا رہا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ خود اثر انداز ہو رہے ہیں پارلیمنٹ پر؟ یار دیکھو, پارلیمنٹ پہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اثر انداز ہونے کی, مگر ملک میں آئین اور قانون تو ہے نا. قانون کی جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا, چاہے اسپیکر ہو چاہے خورشید شاہ ہو, وہ آرٹیکل 6 میں آتا ہے, اس کو بھگتنا بھی پڑے گا. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اگرچہ وزیر اعظم کی ہدایت پر جو حکومتی ممبران ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی یا تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے, اور اس صورت میں آپ نے جو موشن موو کیا ہے وہ ناکام ہو یا اس پر گنتی نہ ہو, تو کیا کرے گی اپوزیشن پہ؟ دیکھیں ملک میں ادارے بھی ہیں, انارکی پھیل جائے گی, دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور دنیا کی آنکھ پاکستان کے اوپر ہے. پاکستان کی ایک اہمیت ہے, پاکستان نیوکلیر پاور ہے, اندھیر نگری چبر راجا تو نہیں ہے کہ اسپیکر آرڈر کر دے گا اور بادشاہت ہو جائے گی. جلسے میں تو سب کچھ بول رہا ہے, سب کو نشانہ بنا رہا ہے. فنڈنگ کیس وہ تو اس کا حق ہے, بنائے.
अपने आप को मस्करा साबित कर रहा है तो करने दे, हम उस पर क्या एतराज कर सकते शाह साहब, फॉरेन आपको फंडिंग क्या जो एतराज? इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है पेंडिंग में, वो भी आएगा, बाहर आएगा। उसमें अभी जो दबाव के ऊपर उसको रोका जा रहा है, क्योंकि वो आने के बाद ये खुल जाएगा कि चंदे के पैसे भी ये खा गया है। अच्छा, उसमें पार्टी पे पाबंदी का इम्कान है? वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, मुझे कोई शाह जान साहब, पीपल्स पार्टी का सिंध में एमके के साथ क्या बन गई है, बातें बन गई है गवर्नरशिप की? भाई देखे, ये बात सियासतदान में पहले दिन से कहता हूँ कि सियासत में आखिरी दोस्त नहीं होता, आखिरी दुश्मन नहीं होता। और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कानून जनाब, ये सारी चीजें बात की है, अभी तो घोड़े पे बैठे हैं, अब रेस के मैदान में जा रहे हैं, उसके बाद आप पूछ लेना। थैंक यू जी। हाँ,